بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرامی۔ یکم محرم الحرام 1442 ہجری یوم شہادت خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق نازل کر دیا، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ناظرین اکرامی، اور اگر بات آپ کے عدل و انصاف کی جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جرم ثابت ہونے پر اپنے لخت جگر کو سزا دے کر یہ رہتی دنیا کے حکمرانوں کو یہ سبق دے دیا کہ بیٹا چاہے فاروق اعظم کا ہی کیوں نہ ہو، بیٹا چاہے 22 لاکھ مربع زمین کے حکمران کا ہی کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سزا اس کو بھی ملے گی۔ جناب محترم، اور آج ہم آپ کے ساتھ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت کا ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جس کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان بھی ہے۔ لہٰذا ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی جانب۔ ناظرین گرامی، تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے غلام یرکا سے کہا کہ اے یرکا، آج مچھلی کھانے کو دل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں 8 میل دور جانا اور آنا پڑے گا۔ پھر آپ نے اپنے غلام یرکا سے فرمایا کہ رہنے دو، ایک چھوٹی سی مشقت کے لیے اتنا سفر کرنا، گھوڑے کو تکلیف دینی، خود کو مشکل میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا، اور وہ بھی میری صرف ایک خواہش کے لیے۔ آپ نے فرمایا یرکا چھوڑو، رہنے دو، ایک خواہش ہی تو ہے، چھوڑو رہنے دو۔ غلام کہتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے آپ کا غلام ہوں۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ آج تک آپ نے میرے ساتھ کبھی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی، اور اگر آج آپ نے ایک خواہش ظاہر کی ہے تو وہ میں آپ کی خواہش پوری نہ کروں، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یرکا غلام کہتا ہے کہ نماز ظہر کا وقت تھا اور ان کے پاس کچھ مہمان بھی آئے تھے، اور مجھے پتا تھا کہ ان کو عصر وہیں ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایک گھوڑا لیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر گھوڑے کو دوڑا کر دریا کے پاس لے گیا۔ وہ عربی نسل کا گھوڑا اور 8 میل کا سفر اسے کیا کہتا تھا بھلا۔ وہاں پہنچ کر میں نے مچھلی کا ایک ٹوکرا خریدا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی واپس آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ جو اس کا پسینہ آیا ہے وہ خشک ہو جائے اور حضرت عمر فاروق کہیں دیکھ نہ لیں۔ یرکا غلام کہتا ہے کہ پسینہ تو خشک ہو گیا، لیکن پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں نے جلدی سے گھوڑے کو غسل دلوایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، آپ سے فرمایا کہ آپ کی خواہش کا بندوبست ہو چکا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کے لاتا ہوں۔ یرکا غلام کہتا ہے کہ میرے یہ الفاظ ابھی منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوئے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تو یہ یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھی بھول گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا ادھر آؤ، مجھے تیری وفا میں کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں، گناہ گار ہوں، میں پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے، اے یرکا، ایک بات بتا، قیامت کے دن اگر یہ گھوڑا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، میں تو ایک جانور تھا اور عمر نے مجھے صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا، تو یرکا تو بتا، میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا غلام کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا ہوں۔ یرکا غلام تڑپ اٹھا اور رونے لگا، اے حضرت، مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب اس طرح کر کے گھوڑے کو تھوڑا سا چارہ اضافی ڈال دے اور جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینہ کے گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بھی بخشش کی دعا کریں اور حضرت عمر کی معافی کی دعا بھی کریں۔ ناظرین اکرامی، جب ہماری خواہش ہوتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے بھی یرکا غلام ڈر رہے تھے اور حضرت عمر فاروق بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں گھوڑا قیامت کے دن اللہ کے حضور مجھے سوال نہ کر لے۔ ناظرین اکرامی، یہ تھے ہمارے عمر، یہ تھے ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے موجودہ حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور اسی امید کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔